زاہد پناہ غریبوں کی، وہ ایک عابد و زاہد پناہ غریبوں کی، یہی ہے سجدہ گزاروں کی کہکشاں سجاد۔ اور امام علی مسیحا بنے ہیں امت کے، امام علی مسیحا بنے ہیں امت کے، گزارے آپ نے کیا سخت انتہا سجاد۔ خدا کی راہ میں شبیر کے قدم بقدم، خدا کی راہ میں شبیر کے قدم بقدم، چلے ملا کے مشیت مزاج داں سجاد، چلے ملا کے مشیت مزاج داں سجاد۔ وہ صبر و عزم کے پیکر اسیر جور و جفا، وہ صبر و عزم کے پیکر اسیر جور و جفا، مصیبتوں کی اٹھانی ہیں سختیاں سجاد۔ اور لہو شہیدوں کا لے کر گلی محلوں تک، لہو شہیدوں کا لے کر گلی محلوں تک، دلوں میں کر گئے آباد بستیاں سجاد۔ لہو غریبوں کا، لہو شہیدوں کا لے کر گلی محلوں تک، دلوں میں کر گئے آباد بستیاں سجاد۔ پھوپھی کے ساتھ ہی بازار شام اور کوفہ، پھوپھی کے ساتھ ہی بازار شام اور کوفہ، وہ قید و بند میں خاموش ایک فغاں سجاد، وہ قید و بند میں خاموش ایک فغاں سجاد۔ مقتض ہے کہ نظام جبر مسلسل کی آزمائش تھی، نظام جبر مسلسل کی آزمائش تھی، اکیلے جھیل گئے موج ناتواں سجاد، اکیلے جھیل گئے موج ناتواں سجاد۔ اور رضائے رب کی ہے انمول داستاں سجاد، زمین کرب و بلا کے ہے آسمان سجاد۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ قبلہ موج لطفی صاحب، قبلہ موج لطفی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدام یادگار حسینی کی طرف سے قبلہ محترم جناب سید محسن زیدی صاحب کے نہایت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ان سحر روزہ ایام رضا میں عزادار حسین کو اپنی علم و فضل سے فیض یاب فرمایا۔ قبلہ کی توفیقات میں اضافہ کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد مولی محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد مولی محمد۔ نعرہ حیدری، فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته سر الله في العالمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولا
لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلوات الله. سورہ مبارک حجرات کی 15ویں آیت، جس کو مسلسل 3 دنوں سے 3 راتوں سے آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حقیقی مومن، سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد کسی بھی مرحلے میں کسی بھی موقع پر پھر شک نہ کرے. اور اس کے بعد دوسری خصوصیت ان مومنوں کی ہے کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنی مال دونوں سے جہاد کریں. اگر یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں تو اولئک هم الصادقون. قرآن کی روشنی میں وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. اگر یہ صفتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں، کھڑے نہیں اترے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان لے آئے اللہ اور رسول پر تو بھی شک نہیں ہو. 2 روز آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دائرہ ایمان میں آگے تو کسی بھی مرحلے میں شک نہیں ہو، نہ الوہیت میں، نہ نبوت میں، نہ عدالت میں، نہ امامت میں، نہ قیامت میں، چاہے ان کا تعلق اصول سے ہو چاہے ان کا تعلق فروع سے ہو. کسی بھی مرحلے میں شک کیا تو ایمان کی 4 دیواری سے باہر ہو جائے، مومن نہیں رہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اور تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کریں تو رسول اکرام، رسول اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو صدر اول اسلام کہلاتا ہے، اس نے جو آفتیں کھڑی کی ہیں آل محمد کے لیے، جو حق تلفیاں ہوئی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، جو حقوق آل محمد کو پامال کیا گیا، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ ان کا ایمان نہ اللہ پہ تھا، نہ ان کا ایمان رسول پہ تھا. کسی بھی مرحلے میں وہ مومن نہیں کہے جائیں کہ جو رسول اسلام کی آنکھ بند ہونے کے فوراً بعد ان کے اہل بیت کے ساتھ جو رویہ اختیار کر لے اور ان کی اکلوتی بیٹی کو ان کے حق سے محروم کر دے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور اس کے چہرے سے اسلام کی جعلی اسلام کی نقاب کو پلٹا ہے تو فاطمہ زہرا نے. جو نقلی اسلام و جعلی اسلام کے نقابے پہنے ہوئے تھے، اس کو صدیقہ طاہرہ ان کے چہروں سے پلٹ دیا. جب شہزادی کو یہ معلوم ہوا ہے کہ علی کا حق چھین لیا گیا اور ہمارے اس حق پر قبضہ کر لیا گیا ہے جو میرے بابا مجھے دے کے گئے تھے، اور دربار میں جا کر کے باقاعدہ ثابت کر کے ان کا کفر ثابت کیا ہے کہ جن کو تم مسلمان سمجھ رہے ہو، جن کو تم خلیفہ سمجھ رہے ہو،
جن کو تم اسلامی لیڈر سمجھ رہے ہو، اسلامی رہنما سمجھ رہے ہو، یہ مسلمان نہیں ہے۔ آسمان فدق پہ لانا اولاً تو یہ فدق کا مسئلہ، اس میں یہ غلط فہمی جو ہماری قوم میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے درمیان ایک لفظ مشہور ہے، باغ فدق۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ باغ فدق کے نام سے مشہور ہے۔ دیکھیے باغ فدق یہ عربی جملہ ہے، فارسی جملہ، سوری، باغ فارسی کا لفظ عربی نہیں ہے، اور یہ جملے کی ترکیب جو ہے یہ فارسی ہے، باغ فدق، فدق کا باغ۔ باغ سے ذہن کہاں جاتا ہے انسان؟ باغ سے انسان کیا سمجھتا ہے؟ باغ کہنے سے انسان کا ذہن فوراً متبادر ہوتا ہے کہ ایک دو بیگھے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ، بس یہی، اس میں 10 20 50 100 200 درخت ہوں گے، یہی تو ذہن میں جائے گا۔ باغ کی حد تو یہی ہوتی ہے، جبکہ یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ باغ نہیں تھا فدق، بلکہ فدق ایک علاقے کا نام ہے۔ فدق ایک علاقے کا نام ہے جس میں اس وقت موجودہ کئی حکومتیں اس علاقے کے اندر تھیں، شامل تھیں۔ اولاً تو یہ، اور یہ سن 7 ہجری کے آخر میں جب شہزادی کو یہ ملا ہے، اس میں نہ خون بہا ہے کسی کا، نہ کوئی زخمی ہوا ہے، نہ جنگ ہوئی ہے، نہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔ یہ تفصیلی میٹر ہے کہ اس پر میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کہ میں اپنے وقت کے اندر بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بغیر خون خرابے کے، بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے، اور جو چیز بغیر جنگ کے حاصل ہو، بغیر محنت کے حاصل ہو، اس کو اصطلاح قرآن میں کہتے ہیں فیء۔ اس کے مقابل میں دوسری پراپرٹی ملتی ہے مسلمانوں کے ہاتھ کی، جو جنگ کے بعد ملتی ہے۔ گھوڑے دوڑتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، خون بہتا ہے لوگوں کا، ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز مسلمانوں کو ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں غنیمت۔ غنیمت وہ ہے جو جنگ کے بعد ملے، محنت سے ملے، اور فیء وہ ہے جو بغیر جنگ کے ملے، بغیر محنت کے ملے۔ غنیمت میں خمس نکلتا، اس میں سارے حقوق لوگوں کے بیان کیے قرآن میں، لیکن فیء کے لیے یہ ہے کہ الفیء خاصۃ لرسول اللہ، یہ فیء کی ملکیت جو ہے یہ خاص رسول اللہ کی ملکیت ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ یہ فدق کا علاقہ جو ہے یہ فیء کی شکل میں آیا تھا۔ صرف رعب شیر خدا کی بنیاد پر یہودی اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ ہم فدق کا علاقہ آپ کو دے دیتے ہیں، آدھا علاقہ ہمارے کھانے اور رہنے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ جب یہ فدق کا علاقہ پیغمبر اسلام کے قبضے میں آیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آج بھی موجود ہے، جو آیتیں نازل میں کوئی کہیں گئی نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ جیسے یہ فدق کا علاقہ پیغمبر کے قبضے میں آیا، آیت نازل ہوئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو، ذوی القربہ کو ان کا حق دے دیجئے۔ رسول اللہ کو خوب معلوم تھا آیت کا مطلب کیا ہے، رسول خوب جانتے تھے آیت کا مطلب کیا ہے، لیکن پوچھا اس لیے تاکہ تاریخ بن جائے۔ جبریل سے فرمایا پیغمبر اسلام نے، جبرائیل کس کو کیا دے دو؟ ذرا خدا سے پوچھو، ایک مجمل سا حکم ہے، ذوی القربہ کو ان کا حق دے دو۔ جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تیرا رسول پوچھ رہا کسے کیا دے دوں؟ آواز قدرت آئی، جبرائیل پیغمبر سے کہہ دو فاطمہ کو فدق دے دیں۔ صدیقہ طاہرہ کو فدق کا علاقہ دے دیں۔ اس
آیت کے نازل ہونے کے بعد شہزادی کو بلوایا ہے اور فدق کا علاقہ ان کے نام کر دیا۔ یہ فدق کا علاقہ سن 7 ہجری کے آخر میں فاطمہ زہرا کے قبضے میں آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ 3 سال تک زندہ رہے، 3 سال کچھ مہینے تک۔ پورا سن 8 ہجری گزرا، سن 9 ہجری گزرا، سن 10 ہجری گزرا، سن 11 ہجری 28 سفر کو رسول اللہ کے وصال ہے۔ یعنی 3 سال چند مہینے تنہا مالک تھی اس پراپرٹی کی فاطمہ زہرا، اور بڑی انکم والی پراپرٹی تھی، پیداوار اس میں ہوتی تھی، فائدے بہت ہوتے، منافع بہت ہوتا تھا۔ لیکن تاریخ اسلام صراحت سے لکھ رہی ہے کہ 3 سال چند مہینے اس پراپرٹی کی مالک رہنے کے باوجود صدیقہ طاہرہ کا نہ کھانا بدلا، نہ لباس بدلا، نہ گھر بدلا، نہ رہن سہن بدلا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی فدق سے ملتا تھا وہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتی تھی، مسلمانوں میں تقسیم کرواتی تھی۔ ورنہ 3 سال تک کوئی آدمی اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک رہے اور اس کا لائف سٹائل چینج نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ طور طریقہ نہ بدلے، رہن سہن نہ بدلے، یہ امکان میں ممکن بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن تاریخ بصراحہ لکھتی ہے کہ 3 سال چند مہینہ شہزادی اس کی مالک رہیں، لیکن شہزادی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جب یہ فدق کا علاقہ شہزادی سے چھین لیا گیا، قبضہ کر لیا گیا، اور شہزادی کی جب اطلاع ملی ہے تو شہزادی آئی ہے، کہا اس کیس کو ہم خود ہینڈل کریں گے، خود ہم اس کیس کو لے کر کے دربار میں جائیں گے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کے پاس علی جیسا شوہر موجود ہے، امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں، علی سے بہتر کون آپ کا کیس لڑ سکتا ہے؟ شہزادی نے فرمایا نہیں، علی کا معاملہ دوسرا ہے، میرا مسئلہ دوسرا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے سے اسلام کی نقاب پلٹنا چاہتا ہوں۔